مجھے شکایت عمران خان صاحب سے یہ ہے کہ وہ واقعی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی آخری امید تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ضائع کر دیا، اور ضائع یوں کر دیا کیونکہ وہ بھی اسی سیاست میں پڑ گئے جس سیاست میں ماضی کے سیاستدان جن سے ہم جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو حرکتیں وہ کیا کرتے تھے وہی حرکتیں یہ کر رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اتنی عمر نہیں جن کو 70s یا 80s یاد ہوں، جب دو جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی PML، یا اس کی شکلیں تھیں، اور جماعت اسلامی اور MQM ایک آگزیلری رول ادا کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں جماعتیں ہر باری ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتی تھیں، یہ آیا تو اس نے کوشش کی اس کو گرا دوں، وہ آیا تو اس نے کوشش کی اس کو گرا دوں۔ اور میثاق جمہوریت، چارٹ آف ڈیموکریسی، اگر آپ لوگ ذرا سے نکال کے اس کو پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ اب ہم فوج کی مدد سے ایک دوسرے کو نہیں گرائیں گے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ پہلے بس یہی کام کرتے تھے ایک دوسرے کو گرانے کا، ان کی زندگی کا یہی مقصد تھا کہ کسی طرح دوسرے کو چلنے نہ دیا جائے۔ اچھا، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، سیاسی طور پہ تمام دنیا میں ایک جماعت دوسری جماعت کو ناکام کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اگلا الیکشن وہ جیت جائے، لیکن آپ دیکھیں گے کسی بھی ملک میں یہ جب سیاسی سٹرگل ہوتی ہے، ملک کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، انٹرنل معاملات میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں۔ میاں صاحب نے ایک نئی روش ڈالی احتساب کر کے زرداری صاحب کا اور بے نظیر صاحبہ کا، مرحومہ کا، جس میں یہ جھگڑا بہت ایسکلیٹ ہو گیا۔ اس جھگڑے میں انہوں نے ایک بہت کمال کیا، وہ یہ کمال کیا زرداری صاحب کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں بنایا جو کہ ثابت کیا جا سکے، وہ سارے کیس بنائے، ان کو اتنے کچے طریقے سے چلایا جو کہ ثابت کچھ نہیں ہو سکتے تھے، لیکن بدنامی کی ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اور بڑا میڈیا ٹرائل کیا، اچھالا گیا، لوگوں کو پریشان کیا گیا، لیکن جو اصلی کیس تھے وہ کبھی نہیں بنایا اور کبھی نہیں چلایا، کیونکہ مقصد پکڑنا نہیں تھا، مقصد خالی پریشان کرنا تھا۔ پرویز مشرف صاحب آئے، انہوں نے یہی حربہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے خلاف چلایا، وہ میاں صاحب کے خلاف ایک ٹریزن کا کیس، اور ہوائی جہاز ہائی جیک۔ اب ہوائی جہاز ہائی جیک کیس کوئی کیس تھا یار؟ مطلب وہ کبھی بھی عجیب بھونڈا سا کیس تھا، ہوائی جہاز ہائی جیک، وزیر اعظم، لینڈنگ، ٹریزن، غداری، بیکار کی بات ہے۔ یہ وہ کیس تھے جس میں نواز شریف صاحب کو اگر سزا ہوتی تو مذاق بنتا، اور جو اصلی کرپشن کے کیسز تھے وہ کبھی نہیں بنائے گئے، نہ بنائے گئے نہ چلائے گئے۔ زرداری صاحب اور میاں صاحب ایونچولی چلے گئے، باہر جا کے انہوں نے کہا بھائی یہ فوج چکر کر دیتی ہے، ہم دونوں مل جاتے، مل گئے۔ عمران خان صاحب آ گئے، عمران خان صاحب نے انفارچونیٹلی وہی سیاست کی کہ کسی طرح یہ زرداری صاحب کو گرا دیں۔ کراچی میں بڑی کوشش کی، وہ جب ان کے جلسے شروع ہوئے 23 مارچ 14 اگست، بس ہم جانے والا ہے، گرنے والا ہے، ہم اڑا دیں گے، ہم پھڑکا دیں گے، ہم گرا دیں گے، اور بس 23 مارچ کو دیکھو، اور بس 25 دسمبر کو دیکھو، اور ایسا ہوتا رہا۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ نہیں، الیکشن کا انتظار کرو، ہم ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں کریں گے۔ وہ ساری جو تھی وہ ٹھس ہو گئی، الیکشن میں ناکام رہے۔ اس کے بعد یہ نواز شریف کے پیچھے پڑ گئے کہ گرا دو، پھڑکا دو، اڑا دو، گرا دو، ڈھمگا ڈنگی، اور وہ دھرنے۔ یہ وہ سیاست ہے جو مرحومہ محترمہ بے نظیر بھٹو، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، جماعت اسلامی، MQM کیا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب سے میری کم از کم ذاتی توقع یہ تھی کہ یہ سلو پروگریشن کے ساتھ ایک اچھی پالیٹکس کر کے ایک کام ایسا کرتے کہ لوگ خود بخود کہتے کہ اوہ ہمارے پاس ایک بہتر آپشن آ گئی ہے، اب ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وہ تو انہوں نے کیا نہیں، یہ کہہ دیا عمران خان نہیں تو اور کون، اور پاکستان کی آخری امید، اور یہ دیکھو جی کتنا فائنینشلی صاف آدمی ہے اور کوئی کرپشن نہیں ہے، اس کو ایک چانس دیں۔ بھئی کیوں چانس دیں؟ قوم کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ چانس دے، قوم کے اپنے مسائل ہیں۔ اب قوم کے مینڈیٹ کو کبھی زندہ لاش کہنا، کبھی پٹواری کہنا، یہ سب بھی بھونڈے جملے ہیں۔ لوگوں کی چوائس ہوتی ہے، لوگوں کی چوائس دھمکی سے، تڑی سے، گالیوں سے، انٹیمیڈیشن سے نہیں بدلی جاتی، محبت سے بدلی جاتی ہے، کام کر کے دکھا کے بدلی جاتی ہے، لالچ دیا جاتا ہے کہ دیکھو اگر میں آ گیا تو میں یہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، KPK کی حکومت دے دی۔ اب اگر تھوڑی سی عقل و شعور ہوتی، ان کے گرد وہ لوگ ہوتے جو سمجھاتے، وہ کہتے سر KPK میں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں واہ واہ ہو جائے۔
اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کے پی کے میں کچھ کام کیا ہے. بھیا لے کے جاؤ جرنلسٹوں کو, لے کے جاؤ میڈیا کو, وہاں پہ ایکٹیویٹیز کراؤ, ایونٹس کرواؤ, ایسا کراؤ کہ کے پی کے دنیا کی نظر میں آ جاؤ کہ اوئے ہوئے ہوئے یار یہ تو کوئی کمال ہوا ہوگا. مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں دیکھا, لیکن مجھے نہ ٹی وی پہ دکھایا گیا. اور یہ نہ کہے گا کہ میڈیا پی ٹی آئی کے خلاف ہے. میڈیا تو پی ٹی آئی کے ٹوٹل بس میں ہے. وہ کیسے بس میں ہے وہ چھوڑیں نا. آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو 90% ہے پاکستان کا, وہ تو پی ٹی آئی کے نیچے ایسے ہاتھ لے کے کھڑا ہے کہ جی ہم آپ کو کس طرح پروموٹ کریں. لیکن وہ بھی کے پی کے میں کچھ نہیں دکھا سک رہا. ارے کے پی کے چھوڑیے, چلیے آپ ہی کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے صرف لاہور میں کام کیا, پنجاب میں نہیں کیا. اوکے, آپ پشاور کر کے دکھا دیجیے. آپ دکھائیے پشاور میں کہ یار ہم نے فرسٹ گریڈ سٹی بنا دی, انڈسٹری آ رہی ہے, اور 14 اگست کے ایونٹس ہو رہے ہیں, اور 23 مارچ کے ایونٹس ہو رہے ہیں, اور جشن بہاراں ہو رہی ہے, اور بسنت ہو رہی ہے, اور پروگریسو کام ہو رہے ہیں, اور اسکول کھل گئے. دکھائیے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یار یہ تو واقعی کچھ چاندی ہو گئی وہاں پہ, اور ہمیں اس شخص کو چانس دینا چاہیے. آپ جس سیاست میں پڑے ہیں اس میں مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں اگلے الیکشن میں کے پی کے بھی ہاتھ سے نہ جائے. پھر سوچئے کتنی بے عزتی بدنامی ہوگی. یہ وہ سیاست ہے جس میں عمران خان صاحب کو کچھ مفاد پرست لوگوں نے ڈال دیا ہے. اچھا, یہی مفاد پرست لوگ جو ہیں پرویز مشرف صاحب کے ارد گرد بھی ہیں. پرویز مشرف صاحب بھی ایک سیویئر بن سکتے تھے پاکستان کا, لیکن کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں, کہاں سے آتے ہیں مجھے نہیں پتا, ایک بڑا ٹھیک ٹھاک فنڈ اویلیبل ہے, ان کے ارد گرد وہ لوگ جمع کہتے ہیں صاحب آپ کی تو واہ واہ, او ہو مسٹر پریزیڈنٹ آپ کی تو جے جے جا جا, آپ بس چلیں. کیونکہ ان کی سیاست اس سے چل رہی ہے, ان کی گھومنا پھرنا پارٹی اس فنڈ سے چل رہی ہے. عمران خان صاحب کے ارد گرد بھی چند لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں جو اگر یہ نہ کریں تو کیا کریں. عمران خان صاحب کے پاس بھی کافی فنڈ ہے, کہاں سے آتا ہے مجھے نہیں پتا. یہ ٹریول, ٹور, ٹرپ, سیاست, جلسہ, دھرنا, یہ لوگ ان کو اکساتے ہیں کہ یار یہ کام کرو, کیونکہ اس سے ان کی زندگی چل رہی ہے, کام پان گٹکے کا خرچہ چل رہا ہے, وہاں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں پرائیویٹ جہاز میں, یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. خان صاحب بیچارے سیدھے آدمی ہیں, اور وہ اس چکر میں پھنسے ہوئے, اور بجائے سے کہ وہ اپنے کے پی کے میں کام کرتے, وہ اس چکر میں لگ گئے. اب پیناما لیکس پہ آتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم گفتگو ہے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں پیناما لیکس پہ میاں صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. سر پہلے تو ہم یہ طے کیے لیتے ہیں کہ ایوب خان صاحب سے لے کے آج تک, اس سے پہلے کی تاریخ مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے, ایوب خان صاحب سے لے کے آج تک جو پاکستان کا لیڈر بنا اس نے پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچایا. ایوب خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں بڑا اچھا دور تھا, لیکن اگر پلٹ کے دیکھیں ریکارڈک قسم کی حرکتیں جو وہ کر گئے, وہ بھی کوئی بھلا کام نہیں کر کے گئے. لیکن چلیے ہم ان کو بھی بحث سے نکال دیتے ہیں. یحییٰ خان صاحب سے لے کے آج تک چاہے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کوئی رہا ہو, چاہے زبردستی گھس بیٹھیا فوجی جرنیل پریزیڈنٹ رہا ہو, اس نے اپنی ذات کو فائدہ دیا, پیسے بنائے. اگر فائنینشیل کرپشن نہ, کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا فائنینشیل کرپشن کی, میں نہیں جانتا کم از کم, لیکن پھر بھی ایک مورل کرپشن ضرور ہوئی پاکستان کی عوام کے ساتھ. مرحوم ضیاء الحق, اب میں محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں, مرحوم ضیاء الحق ان کے ارد گرد کے جرنیل نہ جانے کتنی دولت چھوڑ گئے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. کبھی کسی کا دل ہو تو انویسٹیگیٹ کریں کہ ان کی بہت سے لوگوں کی آنے والی نسلیں کس طرح جیتی ہیں, فنڈ کہاں سے آتا ہے, کیسے وہ دولت وہ ویلتھ جنریٹ کی گئی. چھوڑیے باقی اس کے بعد جتنے لیڈرز آئے, علاوہ مرحوم محمد خان جنیجو کے, بھلے نیک آدمی تھے, جو آیا وہ اپنا اپنا چکر چلا کے, چاہے وہ شارٹ کٹ عزیز صاحب ہوں, جتنے بھی لوگ غرض کے آئے, وہ اپنا اپنا کام کاروبار کر کے نکل لیے یہاں سے. سب نے اپنا دھندا چلایا, سب نے اپنا مال بنایا, غلط بنایا, صحیح بنایا. کسی نے انڈسٹریاں کھینچ کے بنایا, کسی نے بینک کے لون مار کے بنایا, کسی نے اوپر کی لے کے, مطلب آپ سب جانتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سب نے یہ کام کیا ہے. لیکن آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ دراصل یہ سب ملے ہوئے ہیں, یہ پکڑنے دیں گے نہیں. اور یہ صرف آپس میں نہیں ملے, یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. کیا میاں صاحب نے یہاں سے غلط پیسہ نہیں نکالا؟ میں گواہی تو نہیں دے سکتا, لیکن مجھے یقین ہے کہ نکالا ہے. زرداری صاحب کے پاس بھی کوئی نون سورس آف انکم نہیں ہے, لیکن صاحب کیا ٹھاٹ ہے,
کتنی دولت ہے ماشاءاللہ. تو کچھ تو چکر ہوا ہے نا. میاں صاحب گو کے انڈسٹریلسٹ ہیں پرانے, بہت دولت ہے ان کے خانہ, اپنے رائٹ میں ان کے پاس ایک بہت پیسہ ہے, لیکن جتنا پیسہ ہے دکھتا اس سے اتنا ہونا نہیں چاہیے. کچھ تو گڑبڑ گھوٹالا ہے. لیکن کیا میں گڑبڑ گھوٹالا ثابت کر سکتا ہوں؟ نہیں. اب پیناما لیکس, خان صاحب نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیو موٹو ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی رسی تھوڑی ٹائٹ کر رہا ہو, لیکن پوری قوم کو اس دھندے پہ لگا دینا کہ ہم ان سے استعفیٰ لیں گے, اور آپ استعفیٰ نہیں لے سکتے. آپ میاں صاحب پہ پریشر رکھیے, ان کو چکرا کے رکھیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اکاؤنٹیبل رہیں, لیکن قوم کو ایک فالتو دھرنے پہ دوبارہ مت لگائیں. اور وہ آخری وقت میں ہم سب کو یاد ہے کہ خان صاحب اکیلے کھڑے ہوتے تھے کنٹینر پہ, اور وہ جو کہ میڈیا کو دکھانے کی اجازت نہیں تھی, سامنے کرسی والے کرسیاں اٹھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوا کرتے تھے. تو اتنا لمبا سسٹین کرنا ایک سیج بہت ناممکن سی بات ہے, لیکن وہ دھرنے کو میں بہت برا سمجھتا ہوں, کیونکہ ایک عام شخص کی زندگی اس سے ڈسرپٹ ہوتی ہے. اگر عدالت بند ہو جائے تو وہ قیدی جس کی بیل ہوتی ہے بیچارے غریب کی, وہ پھنس جاتی ہے. کسی کا جائیداد کا کیس ہوتا ہے, کسی کا اگر آپ گورنمنٹ کو روک دیں تو لوگوں کی زندگی پہ بڑا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ سڑکیں روک دیں, کسی کو ہسپتال جائیں, اب لوگ کہیں گے آپ کو انہیں کی دکھتی ہے, بھئی ان کی نہیں. یار چھوڑنا, نواز شریف صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کی وجہ سے کو مر گیا, گیلانی صاحب کی وجہ سے ٹریفک پھنس گئی, وہ تو اچھے لوگ ہیں ہی نہیں. ہم تو ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں نا, تو ہم ان جیسے کیوں ہو رہے ہیں؟ طاہر القادری صاحب آئے, انہوں نے اپنا دھندا لگایا, یہ آئے انہوں نے اپنا دھندا چمکایا, وہ درناٹی. بچے کو بھی پتہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, اور خاص طور پہ جب کہ زرداری صاحب میاں صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں. اگر زرداری صاحب نہ ہوتے تو نواز شریف آؤٹ ہو جاتے اس دھرنے میں, لیکن زرداری صاحب ایک بہت ذہین اور شاطر شخص ہیں. انہوں نے, میں سمجھتا ہوں, مجھے کو اندر کی خبر نہیں, لیکن میرا خیال ہے زرداری صاحب اس لاہور آئے, دونوں گاڑیاں بیٹھے, پرائیویٹلی گاڑی چلائی, ان کی کوئی بات ہوئی, اس کے بعد میاں صاحب سمجھ گئے گیم بدل گئی. اس میں بہت سی خفیہ وہ کیا کہتے ہیں افواہیں بھی ہیں کہ یہ پتہ چل گیا وہ فون کال تھی, اور جنرل ظہیر اور جنرل پاشا اور بہت ساری باتیں ہیں. نہ میں نے دیکھی نہ سنی, میں کامنٹ نہیں کرتا اس پہ. لیکن ایک بات میں جانتا ہوں, زرداری صاحب نے, میرا خیال ہے کہ میاں صاحب نے میاں صاحب کو سمجھایا کہ دوست تم وزیر اعظم ہو, تمہیں کو اتار نہیں سکتا, شرافت سے نہیں اتار سکتا. اور یقیناً یو اے ای سے وہ اور سعودی عرب سے کوئی نہ کوئی ان کو اشارہ بھی ملا تھا کہ جی ہم گورنمنٹ نہیں اتارنے دیں گے. اب یو اے ای اور سعودی عرب کا ہماری گورنمنٹ میں کیا انوالومنٹ ہے, بچے مت بنیے, آپ سب کو پتہ ہے کیا انوالومنٹ ہے. آلرائٹ, تو اس پہ میں وقت نہیں ضائع کروں گا. تو میاں صاحب نے کیا کیا, وہ رائے ونڈ جا کے بیٹھ گئے اور کہا بھائی پرائم منسٹر ہاؤس کی پروٹیکشن تو فوج کی ذمہ داری ہے, فوج اب ان کو روک لے. تو وہی ہوا, دھرنا بیک آف پرائم منسٹر ہاؤس کو ٹیک اوور کرنا ناممکن بن گیا. چند روز پہلے آپ نے دیکھا کہ ممتاز قادری صاحب کے حامی اسلام آباد پہنچ گئے, پھر وہی دھرنا ریپیٹ ہوا. میاں صاحب نے کیا کیا کہ جی وہ 111 بریگیڈ سنبھال لے, اور کیونکہ فوج کی ذمہ داری, اسلام آباد کا معاملہ ہے, فوج سنبھال لے, اور ہم لندن بھی نہیں جا رہے اور امریکہ بھی نہیں جا رہے, ہم نے ٹرپ کینسل کر دیا. اور اوباما صاحب کا, میاں صاحب کو فون آیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. گیم آؤٹ ہو گئی ٹوٹل. ٹھیک ہے, میاں صاحب اب سمجھداری سے کھیلتے ہیں, اب بچے نہیں ہیں. ٹرپ شپ کینسل کیے, اوباما کو فون لگایا, فوج کے حوالے کیا, آرام سے. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں رائے ونڈ کی سیج کروں گا, یعنی کہ میں دھرنا رائے ونڈ دے ہوئے یار. بھائی ڈی چوک پہ تو لوگ پھر بھی شاید پریشان ہو رہے تھے, رائے ونڈ پہ تو کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا. آپ میاں صاحب کے گھر کا گھیرا ڈال کے بیٹھ جائیے, آپ چاہے چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ فقیر کے گانوں پہ ساری رات ڈانس کریں. نواز شریف فی الحال پرائم منسٹر ہے, ان کے پاس گورنمنٹ کی مشینری ایٹ ہز ڈسپوزل ہے. رائٹ رانگ کی بحث مت کیجیے, پریکٹیکل بات کر رہا ہوں میں. ان کے پاس گورنمنٹ کی مشینری ایٹ ڈسپوزل ہے. وہ اگر تو اول تو گھر آئیں گے ہی نہیں, وہ اپنے بچے جو رائے ونڈ میں رہتا ہے وہ اس کو اٹھا کے اسلام آباد لے جائیں گے, پرائم منسٹر ہاؤس میں سب آرام سے رہیں گے. اگر آنا ہی ہوا تو ہیلی کاپٹر سے آئیں گے, ہیلی کاپٹر سے جائیں گے. آپ رائے ونڈ کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ رہیے 1 سال 2 سال تک, فرق ہے. یہ وہ تھوڑی ہے پرانا وہ کیا کہتے ہیں الیگزینڈر کا زمانہ کہ سیج کر کے بیٹھ جائیں گے, اندر کھانا ختم ہو جائے گا قلعے میں, تو خود ہی سر آج کا ہیلی کاپٹر ایجاد ہو گئے, اوپر سے سب کھانا وانا سب گیم چل سکتی ہے. تو آپ بیٹھ جائیں رائے ونڈ پہ جا کے. آپ کو پتہ ہے رائے ونڈ پہ بیٹھنے کی کاسٹ کہاں ہے. پھر لوگ سوال کریں گے اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا. بہت صحیح بات ہے, پچھلی بار دھرنے کا پیسہ آپ آج تک نہیں بتا سکتے کہاں سے آیا, تو یہ کہاں سے بتائیں گے آپ پیسہ کہاں سے آیا. تو یہ جو سیج ہے یہ بے معنی ہے. اب آپ میاں صاحب سے, جو میں نے کل والا ویڈیو جو ہنستے ہوئے وہ ہمارے جو ایک موک عمران خان صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ میرے عزیز ہم وطنوں
جو کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ وہ ایک عوام سے خطاب کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ یا جرنیل آ کے میرے عزیز ہم وطنوں والی تقریر کرے. میں نے کہا اتنا کہہ دیجیے کہ ہم استعفیٰ لیں گے. اس میں ہنس پڑا. ایک ایسی مزاح کا پہلو تھا اس میں. میں ہنس یوں پڑا کہ آپ استعفیٰ لے نہیں سکتے. آپ کس بیسس پہ کتنا پریشرائز کریں کہ وہ استعفیٰ دیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن بنا نہیں سکتے کہ 2016 آ گیا. اگر آپ سے بہت سو کو نہیں پتا ہوگا، آپ کی عمریں اتنی نہیں ہیں. 80s میں 70s میں اپوزیشن پارٹیز کیا کرتی تھی؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن میں روز سٹرائک، کراچی لاہور میں روز سٹرائک، شٹر ڈاؤن، پہیا جام ہڑتالیں ہوا کرتی تھیں کہ ایونچولی گورنمنٹ تنگ آ جاتی تھی، کرفیو لگا کرتے تھے، فوج انوالو ہوتی تھی، فسادات ہوا کرتے تھے. اب آ گئی 2016. اب یہ ڈرامہ تو آپ کر نہیں سکتے اور کرنا چاہیے بھی نہیں. تو آپ گورنمنٹ کو کیسے پریشرائز کریں گے کہ ریزائن کروں؟ کوئی طریقہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ ریزگنیشن کس طرح لیا جائے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا. آپ جتنا ہنگامہ کریں گے تو میاں صاحب ایک پوائنٹ پہ کیا کریں گے؟ آپ سپوزنگ لاہور میں ہنگامے کرتے ہیں، آپ میاں صاحب رینجرز کو کال کریں گے شہباز شریف صاحب کہ جی میں آرڈر کرتا ہوں رینجرز کو سنبھال لو. رینجرز آپ کو یا تو سنبھالے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فوج پریشرائز کرے میاں صاحب کو کہ ریزائن کریں. وہ ہوگا نہیں، کیونکہ اس کو کو سمجھا جائے گا. اور پچھلی جتنی بار فوج نے میاں صاحب کو ہٹایا ہے اس کے بعد میاں صاحب 4 گنا بڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. یہ سب تو ہم سمجھ گئے کہ ان کی حکومت اتارنا بڑا نقصان دہ ہے. بہتر یہ ہے کہ اس حکومت کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب اپنا ٹائم پورا کر کے گئے، اور اللہ کا شکر ہے دیکھیے پیپلز پارٹی کا وہ کر کے گئے جو پچھلے 40 سال میں کوئی نہ کر سکا. مطلب بالکل ہی. اگر میاں صاحب کو خاموشی سے ان کے ڈیزائنز پہ چھوڑ دیا گیا ہوتا تو وہ بھی لپیٹ دیتے پی ایم ایل کو. لیکن آپ نے ان کو اتنا پکا کر دیا کہ اب وہ جانتے ہیں ان کو اتار کوئی نہیں سکتا. اب خان صاحب جتنا بھی ڈانس کر لیں کچھ نہیں ملنے کا. اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وقوفی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے پریشر رکھیں، پریس کانفرنس کریں، تھوڑا ڈرامہ شامہ کرتے رہیں، لیکن جلسوں دھرنوں پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے KPK میں محنت کریں، دنیا کو دکھائیں. ایسا کہ جب آئے الیکشن کا وقت تو ہم سب کہہ رہے ہیں یار کام تو ہوا ہے دوست. جیسے لاہور میں ہمیں شہباز شریف کے لیے کہنا پڑتا ہے کام تو ہوا ہے دوست، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہیں نہ کہیں کرپشن دبا کے ہو رہی ہے. ہیلتھ کیئر کا بیڑا غرق ہے، ایجوکیشن کا بیڑا غرق ہے، انفراسٹرکچر پہ بہت کام ہوا ہے، روڈیں بن گئے. لیکن دنیا کسی باہر سے کوئی آتا ہے کسی کو میں کہ لاہور میں کام تو ہوا ہے صاحب. لاہور میں کہتے ہیں نا، پشاور میں کہلوائیے نا لوگوں سے کہ صاحب اوئے ہوئے پشاور میں کام ہو گیا سر، ٹریفک کنجیشن ختم ہو. آپ کہیں گے وہی اتنا ٹائم تھوڑی اب ٹائم لگتا ہے. سر کیا ٹائم لگتا ہے؟ کرنے پہ آ جائیں تو چیزیں دکھنی شروع ہو جاتی ہیں. اور جس نے نہیں کرنا ہوتا تو پرویز مشرف 9 سال جھک مار کے چلے گئے، کچھ نہ ہوا. ضیاء الحق 11 سال حکومت کر کے چلے گئے، کچھ نہ ہوا. پیپلز پارٹی نے کتنے سال، زرداری صاحب 5 سال حکومت کر کے چلے گئے، کراچی کا بیڑا غرق کر گیا وہ جاتے جاتے. جس نے کرنا ہوتا ہے وہ چیزیں دکھنی شروع ہو جاتی ہیں. اگر یہی جلسے بیان دھرنے کرنے تو یار پھر ہمارے پاس یہ بڑے شاطر قسم کے پیپلز پارٹی PML قسم کے پرانے پولیٹیشین بیٹھے، ہم ان سے مزے لوٹتے رہیں گے، یہ ہم سے مزے لوٹتے رہیں گے. لیکن آپ آئے ہیں نئی سیاست کے نام پہ، تو نئی سیاست کیجئے، وہ نئی باتیں دکھائیے. اب پیناما لیکس پہ میں واپس تھوڑا سا آتا ہوں کہ ہاں بھائی انہوں نے غلط کام تو کیا، لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے. اور اس کی آخر میں بس میں، کیونکہ بات لمبی، لوگ کہیں گے بڑے لمبے ویڈیو بناتا ہوں، لیکن آج کا موضوع لمبا تھا. اب سے چند ماہ بلکہ پچھلے سال ملیشیا کے جو پریمیئر ہیں نجیب صاحب، ان پہ ایک ایلیگیشن تھی کہ 400-500-600 ملین ڈالرز کیش ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا، جمع کیا گیا. 500-600 ملین ڈالر ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کیا گیا. ہوئے ہوئے 1MDB کے نام سے وہ کیس ہے، بڑا ہنگامہ، انویسٹیگیشن اور ایک پوری چکر چلا. فروری 2016 میں سعودی فارن منسٹر نے کہا کہ سعودی رائل فیملی میں ایک شہزادے نے $1 بلین ڈائریکٹ ٹرانسفر کیا ہے نجیب صاحب کے اکاؤنٹ میں ایز این انویسٹمنٹ، اور بہت سا پیسہ اس میں سے واپس بھی آ چکا ہے. کیس خلاص. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب مہاتیر محمد صاحب جتنی جان مار دیں وہ پیسہ اکاؤنٹیبل ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب کے لیے کتنا مشکل ہے یہ ثابت کرنا کہ آف شور کمپنیز، ان کے صاحبزادے کے باہر بزنسز، اسحاق ڈار صاحب کی بلڈنگیں، ان کے بچوں کے کاروبار. کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی سعودی بادشاہ یہ نہیں کہے گا یا کوئی سعودی شہزادہ نہیں کہے گا کہ
کہ یہ تو میں نے سیڈ انویسٹمنٹ کی تھی، پہلے $4 بلین میں نے لگائے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی شہزادہ ان کو بچانے نہیں آئے گا؟ کیا بھول گئے وہ پچھلے شہزادے جو ان کو بچاتے رہے؟ نقصان اس میں کیا ہے؟ ملیشیا والے کو جو بچایا ہے فری میں نہیں بچایا ہوگا، کچھ تو لیا ہوگا. اگر آپ ان کو اپنے والوں کو اس پوائنٹ پہ لائیں گے کہ ان کو وہ مدد لینی پڑی پھر سے، بدلے میں یہ ان کو کیا دیں گے وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا. تو یہ وہ کیس ہے جو ثابت نہیں ہو سکتا. خدا کا واسطہ ہے پریشر رکھیں، تھوڑی پریس کانفرنسز رکھیں، انٹرٹینمنٹ رہتی ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں عمران خان صاحب کے آگے، خدا کا واسطہ ہے قوم کو فالتو دھندوں پہ لگانا بند کریں، محنت کریں، کام کریں، KPK کو روشن کر دیں کہ مجھ جیسے ناقد بھی ہار جائیں اور کہیں کہ اوئے ہوئے ہوئے کام کر دیا. خالی یہ بلا وجہ کے ڈھانڈوں بدتمیز پریس کانفرنسز، اپنے ارد گرد فالتو لوگوں کو لیے یہاں سے وہاں گھومنا، اس سے کچھ نہیں ہوگا میرے دوست.